Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Intensive 1 Review. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے جو بھی انٹینسو 1 میں کیا ہے وہ سب ریوائز کریں گے، اور آج کی ویڈیو صرف آپ نے سننی ہے، اس میں کچھ سمجھنا نہیں ہے، صرف اس کو سننا ہے۔ جو بھی ہم لوگ انٹینسو 1 میں کر چکے ہیں آج اس کو ریویو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ دیر آر 3 ٹائپس آف عربک لینگویج: اسٹریٹ عربک، فصحیٰ اینڈ اینشینٹ عربک۔ اسٹریٹ عربک میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ان ڈفرینٹ سٹیز، اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ چینج ہو جاتی ہے۔ جس طرح کوئی بھی لینگویج ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہو جاتی ہے، اسی طرح اسٹریٹ عربک بھی چینج ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے فصحیٰ۔ فصحیٰ کو ہم لوگ فارمل یا اسٹینڈرڈ عربک بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ عربک ہے جو کہ بکس یا نیوز پیپر وغیرہ میں یوز ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے اینشینٹ عربک۔ اینشینٹ عربک کو عربک میں ہم لوگ لسان العرب کہتے ہیں، اور یہ وہ عربک ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ یہ وہ عربک ہے جو اس وقت عرب میں بولی جاتی تھی جب قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ تو ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے عربک پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ اینشینٹ عربک پڑھ رہے ہیں۔ اینشینٹ عربک میں ہم نے فردر پڑھا تھا کہ دیر آر 3 ٹائپس آف ورڈز ان عربک۔ 3 طرح کے ورڈز ہیں عربک میں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ حرف کیا ہے؟ word that is nonsense unless followed by another word، جس کا خود سے کوئی میننگ نہیں ہے، وہ ورڈ جس کا خود سے کوئی میننگ نہیں ہے، جیسے از، جیسے ٹو۔ پھر اسم کیا ہے؟ اسم پرسن، پلیس، تھنگ، آئیڈیا، ایڈجیکٹو، ایڈورب اینڈ مور۔ اسم کیا ہے؟ پرسن، پلیس، تھنگ، آئیڈیا، ایڈجیکٹو، ایڈورب اینڈ مور۔ پھر ہم نے فعل پڑھا تھا۔ فعل کیا ہے؟ ورڈ جو کہ اسٹک ہوگا ان ٹائم، مطلب اس پاسٹ بھی ہوگا، اس کا پریزنٹ ٹینس بھی ہوگا اور فیوچر بھی ہوگا۔ فار ایگزامپل سلیپنگ، یہ پریزنٹ میں ہے، سلیپٹ پاسٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے اسم سٹارٹ کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ اسم کی 4 پراپرٹیز ہیں۔ کون کون سی؟ اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ۔ 4 پراپرٹیز میں سب سے پہلے ہم نے اسٹیٹس کو دیکھا تھا، اور اسٹیٹس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسٹیٹس میں ہم لوگ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں: فارمز آف اسٹیٹس، ہاؤ ٹو ٹیل اسٹیٹس، لائٹ ورسز ہیوی اسٹیٹس، اور فلیکسیبلٹی۔ سب سے پہلے فارمز آف اسٹیٹس کو دیکھیں تو فارمز آف اسٹیٹس 3 طرح کے ہیں: رفع، نصب اور جر۔ رفع کیا ہے؟ ڈوئر، جو کام کر رہا ہوگا وہ رفع ہوگا۔ نصب کیا ہے؟ فعل کے بارے میں ڈیٹیل، فعل کے بارے میں ڈیٹیل کو ہم نصب کہیں گے۔ اور جر کو ہم نے دیکھا تھا کہ جر کیا ہے؟ وہ ورڈ جو کہ آف کے بعد آتا ہے۔ تو ورڈ آف کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون آتا ہے؟ مضاف الیہ آف کے بعد آتا ہے۔ اور جر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حرف آف جر کے بعد جو آتا ہے وہ جر ہوتا ہے۔ اور نصب میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حرف آف نصب کے بعد جو ورڈ آتا ہے وہ نصب ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا اسٹیٹس میں ہاؤ ٹو ٹیل اسٹیٹس۔ اسٹیٹس کیسے پتہ چلے گا کسی ورڈ کا؟ ایک بائی اینڈنگ ساؤنڈ، اینڈنگ ساؤنڈ سے پتہ چلے گا۔ کیسے؟ رفع کی ساؤنڈ ہوگی او ان، نصب آ ان، جر ای ان۔ پھر اینڈنگ کمبینیشن سے بتا سکتے ہیں۔ اینڈنگ کمبینیشن کون کون سے؟ آنی، اینی، اینی، مسلمانی 2 رفع، مسلمینی 2 نصب، مسلمینی 2 جر، مسلمونہ 3 رفع، مسلمینہ 3 نصب، مسلمینہ 3 جر۔ یا فیمینن کمبینیشنز جو ہیں مسلمات 3 رفع، مسلمات 3 نصب، مسلمات 3 جر۔ پھر ہم نے پروناؤنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ پروناؤنس جو ہیں وہ ڈپینڈ نہیں کرتا ان کی اینڈنگ ساؤنڈ یا اینڈنگ کمبینیشن پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ان کا اسٹیٹس۔ ان کا اسٹیٹس ہمیں ایک رول سے پتہ چلتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ پروناؤنس ہیں وہ ہمیشہ رفع ہوں گے، جو اٹیچ پروناؤنس ہیں وہ نصب بھی ہو سکتے ہیں اور جر بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پروناؤنس ہیں کون سے، اسے ریوائز کر لیتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ پروناؤنس کو سب سے پہلے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنہ، انا، نحن۔ ہوا، ہی، ہما both of them، ہم they، ہیا she، ہما both of them feminine، ہننا they feminine۔
انتا یو, انتما both of you, انتم all of you, انتی you feminine, انتما both of you feminine, انتنا all of you feminine, انا I, نحن we. اب اٹیچ پروناؤنس دیکھ لیتے ہیں. ہوا کا اٹیچ پروناؤن ہے ہو اور ہی, ہما اور ہما, ہم اور ہم. ہیا ہا, ہما اور ہما, ہننا اور ہننا. انتا کا, انتما کما, انتم کم, انتی کی, انتما کما, انتنا کننا. انا ای اور نی, نحنو نا. پھر ہاؤ ٹو ٹیل اسٹیٹس کے بعد ہم نے دیکھا تھا لائٹ ورسز ہیوی اسٹیٹس. لائٹ ورسز ہیوی اسٹیٹس میں کیا ہے کہ جتنے بھی جو ورڈز ہم نے پیج 6 میں پڑھے تھے, مسلمون چارٹ, مسلمتن چارٹ, وہ سب جو تھے وہ ہیوی تھے. نارملی ورڈ ہیوی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی کچھ ریزنس کی وجہ سے ورڈ لائٹ ہو جاتا ہے. ہم نے اس کی 4 ریزنس کہا تھا کہ اس میں 4 ریزنس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لائٹ ہوتا ہے ورڈ. ان میں سے ہم نے 3 ریزنس پڑھ لی ہیں, ایک نہیں پڑھی. 3 ریزن کون سی ہیں؟ پہلی کہ وہ ورڈ مضاف ہوگا تو پھر لائٹ ہوگا, ٹھیک ہے, ورڈ اگر مضاف ہو تو پھر لائٹ ہوگا. دوسری بات, اگر وہ نان عرب نیم ہے. نان عرب نیم پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں, تو پارٹلی فلیکسیبل کو 2 چیزیں نہیں ملتی, ایک تو تنوین نہیں ملتی, لائٹ ہوتے ہیں, اور ایک وہ ان کو جر ساؤنڈ نہیں ملتی. تو مطلب میرا یہ ہے کہ جو لائٹ ہوگا اس کی ریزنس کیا ہیں؟ ایک ہم نے مضاف پڑھا ہے, ایک نان عرب نیم. تیسری بات ہے وین یو کال somebody, جب ہم کسی کو پکاریں, یا جس کو لگائیں, فار ایگزامپل یا ولا دن نہیں ہو سکتا, یا ولا دو ہوگا, تو وہ لائٹ ہو جاتا ہے. تو ہم نے لائٹ ہونے کی 3 ریزنس پڑھی, مضاف, نان عرب نیم, اور وین یو کال سم ون, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم نے اسٹیٹس میں پڑھا تھا فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی میں 3 ٹائپس آ جاتی ہیں, فلی فلیکسیبل, پارٹلی فلیکسیبل اینڈ نان فلیکسیبل. فلی فلیکسیبل وہ ہیں جن کو تینوں ساؤنڈز ملتی ہیں, رفع, نصب, جر, جیسے محمدن, محمدن, محمدن. پارٹلی فلیکسیبل وہ ہیں جن کو 2 چیزیں نہیں ملتی, ایک انہیں تنوین نہیں ملتی اور ایک ان کو جر ساؤنڈ نہیں ملتی, جیسے یوسفو, یوسفا, یوسفا. اور نان فلیکسیبل وہ ہیں جن کو کوئی بھی اسٹیٹس نہیں ملتا, مطلب ان کے پاس اسٹیٹس ہوتا ہے لیکن وہ اسٹیٹس شو نہیں کر سکتے اپنا, جیسے موسیٰ, موسیٰ, موسیٰ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 جو نیمز میں نے آپ کو بتائے تھے جو عرب نیمز ہیں, باقی سب پروفٹس کے نیمز جو ہیں وہ نان عرب ہیں. 4 عرب پروفٹس کون سے ہیں؟ محمد, شعیب, صالح اور ہود. یہ سب فلی فلیکسیبل ہوں گے کیونکہ یہ عرب نیمز ہیں. اسٹیٹس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نمبر, کیونکہ ہم نے 4 پراپرٹیز پڑھی تھی, اسٹیٹس, نمبر, جنڈر, ٹائپ. اسٹیٹس ہم نے پڑھ لیا, اب ہم نمبر کو ڈسکس کریں گے. نمبر میں ہم نے پڑھا تھا کہ سنگولر ہوتا ہے, پیئر ہوتا ہے اور پلورل ہوتا ہے. سنگولر مسلمون, مسلمان, مسلمین, ساؤنڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے, ان, ان. پیئر ہمیں کمبینیشن سے آنی, اینی, اینی, ٹھیک ہے. پلورل ہمیں اس طرح کمبینیشن سے پتہ چلتا ہے, اونا, اینا, اینا, یا آتن, 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 فیمینن ہو تو, ٹھیک ہے. تو ایک سنگولر ہے, ایک پیئر ہے, لیکن پلورل میں پلورل کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. سب سے پہلی بات ہے میسکولن پلورل, مسلمون, مسلمین, مسلمین. پھر ہے فیمینن پلورل, مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن. پھر ہے پلورل بیکاز دی عرب سیٹ سو, قوم, ناس, قرن. اور 4th ہے بروکن پلورل. بروکن پلورل وہ ہیں جن کی اینڈ پہ تو ساؤنڈ ہوتی ہے, سنگولر کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں, اینڈنگ ساؤنڈ ہوتی ہے, لیکن بائی میننگ دے آر پلورل, ٹھیک ہے. میننگ ہم لوگ ان کا دیکھتے ہیں تو پلورل ہوتے ہیں, لیکن ان کی اینڈ پہ جو ہے وہ کمبینیشن نہیں ہوتی, ساؤنڈ ہوتی ہے. تو بروکن پلورل میں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ہیومن بروکن پلورل اور نان ہیومن بروکن پلورل. اس میں ایک رولنگ ہم نے پڑھی تھی کہ نان ہیومن بروکن پلورل کو ہم لوگ آلویز ٹریٹڈ ایز شی, نان ہیومن بروکن پلورل کو ہم لوگ ہمیشہ شی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور ہیومن بروکن پلورل کو ہم لوگ شی کی طرح ٹریٹ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے, ٹھیک ہے. اور بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو نان ہیومن بروکن پلورل ہے ان کو تو شی کی طرح ہمیشہ ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن ایک اور رول ہے کہ نان ہیومن پلورل کو, ضروری نہیں ہے کہ بروکن پلورل, نان ہیومن پلورل کو بھی ہم لوگ شی کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. پھر آ جاتا ہے اسٹیٹس, اور نمبر کے بعد آ جاتا ہے جینڈر. جینڈر 2 طرح کے ہیں, میسکولن اور فیمینن. میسکولن کا تو ہمیں پتہ ہے جو چارٹ میں ہوگا, میسکولن چارٹ جو ہے مسلمون چارٹ, وہ میسکولن ہے. فیمینن میں 2 طرح کے ہیں, ایک ریئل فیمینن اور ایک فیک فیمینن. ریئل فیمینن ہمیں کامن سینس سے پتہ چلے گا, ٹھیک ہے, اور جو فیک فیمینن ہے اس کی 4 پوائنٹس ہیں. اس میں مینی ورڈز دیٹ اینڈ ود تا مربوطہ, الف مقصورہ یا الف ممدودہ, ٹھیک ہے, جیسے مسلمتن فیمینن ہے, بیضاء
فیمنن ہے، صغرا، کبرا یہ سب فیمنن ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے بروکن پلورل. بروکن پلورل بھی ہم نے یہی کہا تھا نا کہ بروکن پلورل کو ہم لوگ فیمنن ٹریٹ کرتے ہیں، کین بی ٹریٹڈ ایز شی، تو بروکن پلورل بھی فیمنن ہوتے ہیں. عرب سیٹسو آن پیج 12. پیج 12 پہ ہم نے جو پورا ایک پیراگراف پڑھا تھا، نفسن، دار، نار، الجحیم، دلون، یہ سب جو ہیں یہ بروکن پلورل ہیں کیونکہ عربز نے کہا تھا. فورتھ ہے باڈی پارٹس جو کہ پیئرز میں ہیں، جیسے ہینڈز، جو باڈی پارٹس جو کہ پیئر میں ہیں وہ سب فیمنن ہوں گے، ٹھیک ہے. اسٹیٹس نمبر جینڈر کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا ٹائپ. ٹائپ دو طرح کی ہوتی ہیں، کامن اور پراپر. بائی ڈیفالٹ کوئی بھی ہے نا وہ کامن ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ کسی ورڈ کو دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے اس میں پراپر کی کوئی کنڈیشنز ہیں، اگر پراپر کی کوئی ہمیں کنڈیشن ملی تو ٹھیک، نہیں تو ہم لوگ اس کو کامن کنسیڈر کریں گے. پہلی بات ہے نیمز، کسی بھی چیز کا نام جو ہوگا نا وہ پراپر ہوگا. دوسری بات ہے ورڈز ود ال. تیسرا ہے کالنگ سم ون. فار ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں یا خالق، تو خالق جو ہے نا وہ اگر ہم لوگ ورڈ خالق کو علیحدہ سے دیکھیں تو وہ تو کامن ہے، لیکن جب میں کہوں گی یا خالق تو یا کی وجہ سے جو ورڈ خالق ہے وہ پراپر ہو جائے گا. پھر چوتھا ہے پروناؤنس. پروناؤنس انڈیپینڈنٹ پروناؤنس اور اٹیچ پروناؤنس سب کے سب جو ہیں وہ پراپر ہیں. پھر ہے پوائنٹرز. پوائنٹرز ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی، ذالک، تلک، اولئک. ہاذا دس، ہاذہی دس فیمنن، ہاؤلائی دیز، ذالک دیٹ، تلک دیٹ فیمنن، اولئک دوز. یہ ہیں اسم الاشارہ جس کو ہم لوگ پوائنٹرز کہہ رہے ہیں. اسم الاشارہ یہ بھی پراپر ہوتے ہیں. پھر ہے اسم موصول. اسم موصول میں ہم نے صرف الذی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، الذی، الذین، یہ سب اسم موصول ہیں اور یہ بھی پراپر ہوتے ہیں. پھر ہم نے آخری پوائنٹ پڑھا تھا کہ مضاف پراپر ہوگا اگر مضاف الیہ پراپر ہے تو. فار ایگزامپل رسول اللہ، رسول مضاف ہے، دا ورڈ اللہ پراپر ہے، تو رسول لو پراپر ہے یا کامن ہے؟ کیونکہ دا ورڈ اللہ پراپر ہے تو اس وجہ سے رسول جو ہے وہ پراپر ہو جائے گا. تو مضاف از پراپر اف مضاف الیہ از پراپر. اسم کی 4 پراپرٹیز پڑھنے کے بعد اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ ہم لوگ گئے تھے فریگمنٹس میں، ٹھیک ہے. فریگمنٹس میں ہم نے پڑھے تھے، سب سے پہلا فریگمنٹ ہم نے پڑھا تھا مضاف اینڈ مضاف الیہ. مضاف کی اور مضاف الیہ کی کچھ کنڈیشنز تھی ریکگنائز کرنے کے لیے. مضاف کی یہ کنڈیشن ہے لائٹ اور نو ال. لائٹ ہوگا ورڈ اور ال نہیں ہوگا. مضاف الیہ کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ جر ہوگا. تو اگر ہمیں کوئی ورڈ ملا جو کہ لائٹ ہے اور نو ال، اس میں ال نہیں ہے اور فالوڈ بائی دا ورڈ وچ از جر، تو وہ مضاف الیہ ہوں گے. اور مضاف الیہ کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوگا عربک میں. لیکن انگلش میں جب ہم لوگ اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بیچ میں آف لگاتے ہیں، لیکن عربک میں ان دونوں کے درمیان ڈسٹینس نہیں ہو سکتا مضاف الیہ کے درمیان. دوسری فریگمنٹ ہم نے پڑھا تھا جار مجرور. اس میں ہم نے حرف آف جر پڑھے تھے. حرف آف جر کیا تھے؟ با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، عن، علی، حتی، الی. یہ حرف آف جر تھے جن کو ہم کہتے ہیں جار، اور یہ اپنے سے نیکسٹ ورڈ کو کر دیتے ہیں جر سٹیٹس پہ، تو اس کو کہتے ہیں مجرور. والعصری، واجار العصری مجرور. پھر ہم نے تیسرا فریگمنٹ پڑھا تھا حرف آف نصب. حرف آف نصب ہم نے کون کون سے پڑھے تھے؟ انا، انا، کانا، بانا، لیتا، لاکنہ، لعل. یہ حرف آف نصب ہیں اور یہ اپنے سے نیکسٹ ورڈ کو نصب کر دیتے ہیں، نصب سٹیٹس دے دیتے ہیں، اور ہم اسے اس طرح کہتے ہیں کہ انا اور نیکسٹ ورڈ جو بھی ہوگا اسم انا. ان اللہ اگر ہے تو انا، انا پلس اسم انا، دا ورڈ اللہ اسم انا. پھر چوتھا فریگمنٹ ہم نے پڑھا تھا موصوف صفہ. موصوف صفہ میں ہم نے ایسے پڑھا تھا کہ کوئی بھی دو ورڈز جن کا آپس میں 4 پراپرٹیز میچ کر رہی ہوں گی تو فرسٹ والا ورڈ ہوگا موصوف اور سیکنڈ والا ورڈ ہوگا صفہ. فرسٹ والا ورڈ ہوگا ناؤن اور سیکنڈ والا ورڈ ہوگا ایڈجیکٹو. جیسے مسلمن، صالحن، ان کی 4 پراپرٹیز آپس میں میچ کرتی ہیں، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. تو مسلمن، صالحن کیا ہے؟ گڈ مسلم.
फिर फिफ्थ फ्रेगमेंट हमने कौन सा पढ़ा था, पॉइंटर इसम प्लस अल। पॉइंटर इसम्स हादा, हादही, हाउलाई, ज़ालिका, तिलका, उलाइका। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी पॉइंटर इसम है, हादा है, और आगे इससे नेक्स्ट वर्ड जो है उसमें अल लगा हुआ है, इससे नेक्स्ट वर्ड में अगर अल लगा हुआ है तो फिर ये फ्रेगमेंट होगा, इस्मुल इशारा होगा, और उससे नेक्स्ट वर्ड जो लगा है उसमें अल होगा, तो ये फ्रेगमेंट होगा। जैसे हाज़ल मस्जिदी, हाज़ल मस्जिदी क्या है, दिस मस्जिद, तो ये फ्रेगमेंट है, ये सेंटेंस तो नहीं है ना, दिस मस्जिद। तो हमने 5 फ्रेगमेंट्स पढ़े, कौन कौन से, मुदाफ़िन, मुदाफ़ इलैहि, हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ नसब, मौसूफ सिफा और पॉइंटर इसम प्लस अल। फिर हम लोगों ने पढ़े थे सेंटेंसेस दो तरह के हैं अरबिक में, इसम सेंटेंसेस और फ़िल सेंटेंसेस। इसम सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसम सेंटेंसेस में क्या फाइंड आउट करते हैं, इनविजिबल इज़ फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अरबिक में इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, तो जो इज़ है वो अरबिक में इनविजिबल होता है, हमें दिखाई नहीं देता, तो हम लोग उसे खुद फाइंड आउट करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वर्ड्स हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उनको हम देखेंगे, अगर उन दोनों वर्ड्स में आपस में कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन क्या नहीं है, कि जो हमने 5 फ्रेगमेंट्स पढ़े हैं वो नहीं है, जैसे मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि, हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ नसब, मौसूफ सिफ़ा, पॉइंटर इसम प्लस अल, ये नहीं है, तो फिर उनके दरमियान में डिसकनेक्शन आ गया है, जहाँ डिसकनेक्शन होगा वहाँ इज़ होगा, ठीक है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, देखिए तो मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि अल्हम्दु में अल है। हर्फ ऑफ जर हो सकता है, जार मजरूर, नहीं हो सकता क्योंकि हर्फ ऑफ जर है ही नहीं। हर्फ ऑफ नसब भी नहीं हो सकता क्योंकि हर्फ ऑफ नसब भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह में। मौसूफ सिफ़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि अल्हम्दु रफ़ा है, लिल्लाहि जर है। पॉइंटर इसम प्लस अल भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंटर इसम इसमें है ही नहीं, हादा, हादिही, हाउलाई, ज़ालिका, तिलका, उलाइका। तो ये 5 फ्रेगमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। जब कनेक्शन नहीं है तो बीच में इज़ आ जाएगा, अल्हम्दु इज़ लिल्लाहि, ठीक है। नेक्स्ट हमने फ़िल स्टार्ट किया था। फ़िल में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के टेंसेस हैं, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। हमने पास्ट टेंस स्टार्ट किया था। पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था एक चार्ट, हुआ नसरा चार्ट, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। नसरा का मतलब है ही हेल्प्ड, नसरा बोथ ऑफ देम हेल्प्ड, नसरू दे हेल्प्ड, नसरत शी हेल्प्ड, नसरता बोथ ऑफ देम फेमिनिन हेल्प्ड, नसरना देम लेडीज दे फेमिनिन हेल्प्ड, नसरता यू हेल्प्ड, नसरतुमा बोथ ऑफ यू हेल्प्ड, नसरतुम ऑल ऑफ यू हेल्प्ड, नसरती यू फेमिनिन हेल्प्ड, नसरतुमा बोथ ऑफ यू फेमिनिन हेल्प्ड, नसरतुन्ना all of you feminine helped, nasartu I helped, nasarna we helped। हमने ये चार्ट पढ़ा था और इसको हमने डिफरेंट फ़िल में भी अप्लाई किया था। मैं एक और फ़िल में कर देती हूँ, जैसे अल्लमा, हुआ अल्लमा, हुमा अल्लमा, हुम अल्लमू, हिया अल्लमत, हुमा अल्लमता, हुन्ना अल्लमना, अंता अल्लमता, अंतुमा अल्लमतुमा, अंतुम अल्लमतुम, अंती अल्लमती, अंतुमा अल्लमतुमा, अंतुन्ना अल्लमतुन्ना, अना अल्लमतु, नहनु अल्लमना। फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने ये देखा था कि वो वर्ड जो कि आ ऊ से स्टार्ट होगा उसका डूअर होगा आए, ना नू से स्टार्ट होगा उसका डूअर होगा वी, या यू से स्टार्ट होगा उसका डूअर होगा ही। जैसे अऊदु आई सीक रेफ्यूज, नऊदु वी सीक रेफ्यूज, यऊदु ही सीक रेफ्यूज। फिर या में हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। या के 4 कजन्स हैं, या यू बाय इटसेल्फ ही होगा, या प्लस आनी बोथ ऑफ देम, या प्लस ओना दे, और या प्लस ना देम लेडीज। इसी तरह ता है, ता तू बाय इटसेल्फ होगा यू, ता प्लस आनी बोथ ऑफ यू, ता प्लस ओना ऑल ऑफ यू, ता प्लस ना यू ऑल लेडीज, ऑल ऑफ यू लेडीज। फिर हमने 2 एंड पे पढ़े थे कि ता तू हुआ तो उसका मतलब शी भी हो सकता है। पहले हमने कहा था ना ता तू होगा तो यू होगा, लेकिन ता तू का मतलब शी भी हो सकता है अगर ता तू से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो। फिर हमने पढ़ा था ता प्लस ईना, ता प्लस ईना का मतलब है यू शी, यू फेमिनिन, अंती वाला, ठीक है।
تو آ او آئے، نانو وی، یا یو ہی، یا پلس آنی بوتھ آف دیم، یا پلس اونا آل آف دیم، یا پلس نا دیم لیڈیز، دیم فیمینن. تا تو یو، تا پلس آنی بوتھ آف یو، تا پلس اونا آل آف یو، تا پلس نا یو لیڈیز، تا تو شی، تا پلس اینا یو شی. تو یہاں تک ہوا ہمارا انٹینسو 1 الحمدللہ کمپلیٹ. اب ہم نیکسٹ ویڈیو سے انٹینسو 2 اسٹارٹ کریں گے، اور اس میں ہم لوگ انہی کنسیپٹس میں تھوڑا بہت ایڈ کریں گے، تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے، اور انہی کنسیپٹ کو سالڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج کی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، اف یو وانٹ ٹو لیو اے ہیپی لائف ٹائی اٹ ٹو اے گول ناٹ ٹو پیپل اور تھنگس. اگر زندگی میں خوش رہنا ہے، خوش مطلب سکون کی زندگی گزارنی ہے، تو زندگی میں کوئی نہ کوئی گول رکھنا پڑے گا کسی بھی فیلڈ میں. اگر آپ کی زندگی گول اورینٹڈ نہیں ہے، رینڈم چل رہی ہے، رینڈم کچھ جو آگے آتا ہے آپ کرتے جاتے ہیں، جو آپ کے سامنے آتا ہے آپ کرتے جاتے ہیں، یہاں سے یہ کر لیا، وہاں سے وہ کر لیا، آپ کو سکون نہیں ملے گا. آپ کو جب تک آپ ڈسپلن نہیں ہوں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا. آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا نا اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں، آپ کی زندگی میں آپ کے گولز بہت دور ہوں، بے شک آپ اپنے گولز کو دور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہاں بیٹھ کے دور بیٹھ کے آپ ایک ایک سٹیپ لے رہے ہیں، ایک ایک سٹیپ اپنے گولز کی طرف لے رہے ہیں، تو آپ سکون میں ہوں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے ایک نہ ایک دن میں وہاں پہنچ جاؤں گا یا پہنچ جاؤں گی. اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور آخرت کو بھی بہتر بنانے کے، دیکھیں مین مقصد ہماری زندگی کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے، کیونکہ جو ہے نا اصل تو زندگی وہی ہے. تو مین مقصد ہماری زندگی کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے، لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے اس زندگی میں کچھ گولز رکھنے پڑیں گے. اس سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے جو غلط باتیں ہو رہی ہیں ان کو ختم تو خیر ہم نہیں کر سکتے، ان کو مٹانے کی کوشش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول میں پیدا نہیں کر دیا، زندگی اپنی عیاشیوں میں گزار کے واپس آ جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں کسی پرپس کے لیے زندگی دی ہے. تو اس زندگی میں آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس زندگی میں ہمیں گولز سیٹ کرنے پڑیں گے ہمیں، کیونکہ ہمیں اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا غلط ہو رہا ہے، کیا صحیح ہو رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے. بس ہم اندھے بنے ہوتے ہیں کہ جو ہے میں کیسے کروں گی یا میں کیسے کروں گا، اور مجھ سے نہیں ہوگا. سبھی تو کر رہے ہیں، سبھی تو نارمل لائف گزار رہے ہیں. آپ نے نہیں نارمل گزارنی، آپ نے نارمل لائف نہیں گزارنی، آپ نے وہ لائف گزارنی ہے جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. ہم نے وہ لائف گزارنی. یہاں پہ چل کریں گے تو آخرت میں جا کے کیا کریں گے؟ تو اپنی زندگی میں گولز بنائیں تاکہ ہماری آخرت جو ہے خوبصورت ہو ہمارے، کیونکہ جب آپ زندگی میں گولز بنائیں گے تو آپ کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی. جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، ہم جب دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، دنیا ہم سے اور دور ہوتی جاتی ہے، اور دور بھاگتی جاتی ہے. لیکن جب ہمارا گول میں یہ ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے نا ہمارے گولز میں، اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور آخرت ہوتی ہے ہمارے گولز میں، تو دنیا خود بخود ہمارے پیچھے آتی ہے. کہ ہمارا جو انسان ہے نا وہ بہت لالچی انسان ہے. اگر وہ کسی چیز کے پیچھے بھاگے گا نا، دنیاوی چیز ہے، تو وہ اس کے ہاتھ آ بھی جائے نا تو وہ اس کی قدر نہیں کرے گا. پھر فار ایگزامپل اگر ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو پیسہ ہمارے ہاتھ میں آ بھی جائے گا، لیکن پھر ہمارے دل سے اس کی قدر ختم ہو جائے گی. ہمیں اور چاہیے ہوگا، پھر جو ہوگا اس پہ شکر نہیں کریں گے، لیکن پھر ہمیں جو نہیں ہوگا ہمارے پاس ہم اس کو دیکھیں گے. تو جب ان چیزوں سے ہمارا دل ہٹ جاتا ہے نا، جب پیسے سے، لوگوں سے ہمارا دل ہٹ جاتا ہے اور ہمارا دل گول کی طرف ہوتا ہے، ہمارا ذہن اپنے گولز کی طرف ہوتا ہے اور آخرت کی طرف ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کی طرف ہوتا ہے، تو پھر یہ چیزیں ہمیں میٹر نہیں کرتی. یہ چیزیں ہمارے لیے میٹر نہیں کرنی چاہیے. پھر جب آپ کا گول ہوگا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہر چیز میں آپ اللہ کو دیکھیں گے، تو بھی یہ دنیا کی چیزیں ہیں نا، یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں، یہ خود آپ کے پیچھے آئیں گی، یہ خود آپ کو مل ہی جائیں گی. تو اپنے زندگی کو ایک گول دیں، اپنی زندگی کو کوئی پرپس دیں، تاکہ ہماری آخرت سب سے پہلے خوبصورت بنے، اور آخرت کو خوبصورت بناتے ہوئے جو ہم لوگ گولز رہیں گے اس کی وجہ سے ہماری زندگی بھی پرسکون ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں گولز سیٹ کرنے کی توفیق عطا کرے، ان پہ کام کرنے کی ہمت دے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔